अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर है। मैं जानता हूं कि काफ़ी ज़्यादा डिले के बाद ये लेक्चर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन वो तमाम लोग जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, आप तमाम लोगों ने प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है और आपने इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है जिस वक्त आपको स्क्रीन पर शो हो रही है हाईलाइटेड फॉर्म में। ये इंट्रोडक्शन टू लॉ या इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ की प्लेलिस्ट है। वो तमाम लोग जो अपने LLB में एडमिशन लेते हैं, तो LLB पार्ट फर्स्ट का बड़ा क्रूशल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लॉ या इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ है। इसमें आपको कानून के हवाले से तारुफ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट का पर्पस फुलफिल हो जाता है अगर आप कानून की अच्छी और सही डेफिनेशन तक पहुंचें, अपने मुताबिक कानून को डिफाइन कर सकें और कानून मौजूदा फॉर्म में आप तक कैसे पहुंचा है इसको समझ सकें। जी हाँ, कानून मौजूदा फॉर्म में आप तक कैसे पहुंचा है इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप समझें कि इंट्रोडक्शन टू लॉ के सब्जेक्ट का हक आप अदा कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसका मौजू, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो टाइटल है वो यही है कि आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करना है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना है। आपके सामने जो कानून एक मौजूदा फॉर्म में है, आप देखते हैं कि अगर आप जो है फैमिली लॉज के हवाले से सर्च करें तो आपको जो है एक क्लियर कोडिफाइड लॉ मिलता है जिसमें आपको फैमिली से रिलेटेड कवानीन मिल जाते हैं। अगर आप जो है किसी भी और फॉर एग्जांपल सर्विस से रिलेटेड लॉज को सर्च करें, लेबर से रिलेटेड लॉज को सर्च करें, तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स मिल जाता है जो आपको एक कोडिफाइड फॉर्म में मिलता है। क्या ये कानून हमेशा से ऐसे ही था? क्या हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को कानून इसी तरीके से मिला? क्या स्ट्रगल करनी पड़ी हमें? कानून ओरिजिनली किस फॉर्म में था? कानून की ज़रूरत कब पेश आई और किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ? ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर का मौजू है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइटल है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ और लीगल सिस्टम, जो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं समझ पाते। किताबें पढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज किताबों की इस तरह होती है कि स्टूडेंट्स के लिए ड्राई होती है, वो उस कंसेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पाते। तो मैं स्टूडेंट्स को उस लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ जिस लेवल पर उनके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो। मैं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता और मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि हर वो बात जो मैं बच्चे को बता रहा हूँ उसका कोई कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करूँ ताकि उसको समझने में आसानी हो। मैं अक्सर औकात जब क्लास में होता था, पढ़ रहा होता था एक स्टूडेंट के तौर पे, तो मुझे हमेशा टीचर कहा करते थे कि ये बात आपको पहले पढ़ाई गई है, ये बात आपको फलां टीचर ने बताई होगी। दर हकीकत मैं देखता था कि मुझ समेत और बहुत से बच्चे उस चीज़ से नावाकिफ़ होते थे और हम अपने टीचर को इस चीज़ का इजहार नहीं कर पाते थे कि हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि तमाम की तमाम चीज़ें टू द पॉइंट रखूं। तो हमारा ये जो लेक्चर है इसको हम चंद पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक और प्रिमिटिव लीगल सिस्टम्स को समझेंगे। प्रिमिटिव कहते हैं कदीमी। तो प्रिमिटिव लीगल सिस्टम्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर 3000 BC। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ये जो वर्ड है ना, ये कभी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब भी आप तारीख को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो आपको कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। जब भी आपने कोई कहानी सुनी होगी तो आपने ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे कि आज से 2000 साल पहले, आज से 500 साल पहले। तो आज को रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है और फिर आपको बताया जाता है कि इस रेफरेंस पॉइंट से कितना अरसा पहले ये वाक़या रोनुमा हुआ। तो जब भी हम तारीख पढ़ते हैं तो तारीख पढ़ते हुए भी हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम उस इंसिडेंट्स को, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बयान कर सकें। तो हम ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने हिस्ट्री को पढ़ते हुए देखी होंगी, BC, AD, BCE और CE। तो सबसे पहले तो हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि फिर, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो तारीख की बात होगी, तो तारीख को समझने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने एक चार्ट है जिसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बासानी समझ जाएंगे। हज़रत ईसा की तारीख़ पैदाइश को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हज़रत ईसा पैदा होते हैं, हज़रत ईसा की बर्थ से पहले जो अरसा है उसको हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC कहते हैं और इसी जगह पर BCE भी यूज़ किया जाता है। BC और BCE ये दोनों सेम है। तो हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का जो अरसा होगा वो BC होगा।
تو اب 3000 BC کا کیا مطلب کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال پہلے 3000 ایئر BC 3000 سال پہلے. اور حضرت عیسیٰ کی برتھ کے بعد کے عرصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں AD. تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 500 سال بعد کی بات کریں تو ہم اس کو 500 AD سے ڈینوٹ کریں گے, اور اسی جگہ پر ہم CE بھی یوز کرتے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنانا چاہتے وہ اس جو ہے وہ ایئر کو کہتے ہیں جی کامن ایرا. تو کامن ایرا اب BCE سے ڈینوٹ ہوگا, اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کا جو عرصہ ہوگا اس کو یہ لوگ کہیں گے CE. ٹھیک ہے, تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 500 سال بعد کو یہ لوگ CE کہیں گے, اور جو حضرت عیسیٰ کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں وہ یہاں پر AD لکھیں گے. تو اس طریقہ کار سے جب آپ آگے پڑھیں گے تو اس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. موجودہ سال کون سا ہے؟ موجودہ سال ہے جی 2025 AD. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 2025 سال ہو چکے ہیں. تو یہ اس طریقہ کار سے جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے ہسٹری کو. اب ہم دوبارہ سے جاتے ہیں پری ہسٹورک اور پریمیٹیو لیگل سسٹم, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3000 سال پہلے قانون ہمارے پاس ریٹن فارم میں نہیں تھا. البتہ ہم نے ٹرائبل سوسائٹیز کے طور پہ ایک ساتھ رہنا ضرور سٹارٹ کر دیا تھا, لیکن ہمارے پاس کسی قسم کا کوڈیفائیڈ لا نہیں تھا. تو جب لوگ آپس میں رہتے تھے, ایک ساتھ رہتے تھے, ایک قبیلے کی صورت میں رہتے تھے, تو ڈسپیوٹس تو بننے تھے. تو جب بھی ڈسپیوٹس بنتے تھے تو اس قبیلے کے جو بڑے سردار تھے وہ ڈیسیژنز کیا کرتے تھے, اور ڈیسیژنز کرتے ہوئے وہ جو ہے جج کا رول پلے کرتے تھے. در حقیقت کوئی ایک پوزیشن جج کی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لیکن سمجھا یہ جاتا تھا کہ کسی بھی قبیلے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ بنا ہے تو اس قبیلے کا بڑا سردار فیصلہ کرے گا. تو وہ جو ہے اپیرنٹلی ایک جج کا کردار ادا کرتے تھے. اور اس وقت کیونکہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو ٹرائبز میں پریکٹسز تھی, مختلف قسم کے کسٹمز تھے, رواج تھے, جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتے تھے. اور یہ جتنے بھی رواج تھے یا جتنے بھی قوانین اس دور میں ایگزسٹ کرتے تھے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے پرنسپل پہ ہوتے تھے. اگر کسی نے کسی کی آنکھ کا ضیاء کیا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ کا ضیاء ہوتا تھا, کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ کافی پرسنل تھے, مطلب اگر آپ نے کسی کو مارا ہے تو بدلے میں آپ کو مار دیا جائے گا یا پھر آپ کے قبیلے کے کسی شخص کو مار دیا جائے گا. تو ہمارے جو پری ہسٹورک اور پریمیٹیو لیگل سسٹم تھے یہ ریٹن فارم میں نہیں تھے, اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں اورلی ٹرانسمٹ ہوتے تھے, یعنی کہ زبانی کلامی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتے تھے. لیکن ان سوسائٹیز میں اس چیز کی ضرورت ضرور پیدا ہوئی کہ لا, قانون, ضابطہ ہونا ضروری ہے, اور اس قانون ضابطے کے بغیر آپ سوسائٹی کے طور پہ, کمیونٹی کے طور پہ, ٹرائب کے طور پہ رہ نہیں سکتے. یہ نیڈ انہوں نے کریٹ کی, اور یہ نیڈ کب کریٹ ہوتی ہے؟ 3000 سال قبل از مسیح. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ 2 آتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ 1. اچھا, یہ کوشچنز کے پرسپیکٹو سے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر ہم ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف لا اینڈ لیگل سسٹم کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ سے ایگزام میں کیسے پوچھا جا سکتا ہے, اور ایگزام میں آپ نے اس کو سالو کیسے کرنا ہے. تو دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینشینٹ کوڈیفائڈ لیگل سسٹمز. اب 3000 BC سے لے کے 500 BC تک, یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 3000 سال پہلے سے لے کے ان کے اس دنیا میں آنے سے 500 سال قبل, تو یہ اب یہ بیکورڈ چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ الٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایئرز اس طریقے سے چلتے ہیں. تو ان کے 3000 سال پہلے اس دنیا میں آنے سے 3000 سال پہلے سے لے کے اس دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے تک کا جو عرصہ ہے اس دورانیہ میں ہمارے پاس پہلا کوڈیفائیڈ لا آتا ہے. اب کیونکہ ایک نسل سے دوسری نسل میں جو پریکٹسز تھی, کسٹم تھے, رواج تھے, ٹریڈیشن تھے, وہ زبانی کلامی ٹرانسمٹ ہو رہے تھے, تو اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ہوموجینس ان کے ہونے کے کافی مسائل تھے, وہ ہوموجینس نہیں ہوتے تھے. تو اب یہاں پر سب سے پہلا جو ریٹن کوڈ تھا وہ کوڈ آف اورنامو تھا. تو یہ اورنامو جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے نام پر اس کوڈ کو جو ہے بنایا تھا. تو سب سے پہلا یہ ریٹن لا ہے, ٹھیک ہے, کوڈیفائیڈ ریٹن لا ہے, اور یہ پتھروں پر اور کلے ٹیبلٹس پر لکھا گیا تھا. اس کا جو اوریجن ہے وہ جو سمیرین سٹی آف ار ہے
जो मेसोपोटामिया में वाक़या है, मॉडर्न इराक जिसको कहते हैं, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और 2100 कबल अज़ मसीह यानी कि हज़रत ईसा के इस दुनिया में आने से 2100 साल पहले ये लिखा गया है। और ये अर्लीस्ट नोन लीगल कोड है। याद रहे कि अर्लीस्ट नोन लीगल कोड है। हो सकता है इससे पहले कोई कोड एग्जिस्ट करता हो जो हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारी दुनिया को पता नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो जाना जाता है कि रिटन लॉ था वो कोड ऑफ उरनामू था। तो इसमें मर्डर से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, स्लेवरी से रिलेटेड आपको कवानीन मिलते हैं और ये लिखे हुए कवानीन हैं। कोड ऑफ उरनामू के आने से क्या होता है कि कानून जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है और प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और एक शिफ्ट आता है ऑरल कस्टम से हम रिटन लॉज की तरफ चले जाते हैं। अब आप तमाम लोग जो LLB पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं और इंट्रोडक्शन टू लॉ की एक अच्छी और बेहतरीन किताब जो है वो चाह रहे हैं, किसी ऐसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं जहां जब आप पढ़ें तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, आपके लिए एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा गया हो, तो आप लीगल कंपेनियन फॉर इंट्रोडक्शन टू लॉ की इस किताब को कंसल्ट कर सकते हैं। करीब तरीन बुक स्टोर को भी आप जो है ये पिक्चर दिखा के इस कॉपी को हासिल कर सकते हैं, या इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके आप इस गाइड बुक को घर बैठे हासिल कर सकते हैं। हमने आप तमाम लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को आसान करने की कोशिश की है। हमारा पर्पस ये है कि आपके लिए आसानी क्रिएट की जाए। उसके बाद हमारा दूसरा लॉ, एंशिएंट कोडिफाइड लीगल सिस्टम में ये जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं 3000 BC से 500 BC तक, उसमें कोड ऑफ हम्मुराबी 1754 BC यानी कि हज़रत ईसा के इस दुनिया में आने से 1754 साल पहले कोड ऑफ हम्मुराबी आता है। बहुत सी रिसोर्सेज में आपको ये मिलेगा कि ये फर्स्ट रिटन लॉ है, लेकिन फर्स्ट रिटन जो कोड है वो कोड ऑफ उरनामू है, उसके बाद कोड ऑफ हम्मुराबी आता है। लेकिन ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिटन लॉ है, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिटन लॉ है, और ये पब्लिकली डिस्प्लेड लीगल कोड था। ये किसी जज तक, किसी बादशाह तक महदूद नहीं था, ये आम आवाम के लिए जो है वो पब्लिकली अवेलेबल था, और ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ था, और 282 सेक्शंस पर ये मुश्तमिल था। आप अगर इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको वो पत्थर भी, उसकी शक्ल भी नज़र आ जाएगी जिस पर जो है कोड ऑफ हम्मुराबी को लिखा गया था। और जिस तरह मैंने बताया ये पत्थर पर लिखा गया ताकि तमाम लोग इसको देख सकें। अच्छा, ये इस प्रिंसिपल पर बेस करता था जो प्रिंसिपल है एन आई फॉर आई। जितने भी पुराने कवानीन थे वो उनकी सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो हार्श थे, उसमें जितनी भी पनिशमेंट थी वो हार्श थी। और इसके अलावा टिट फॉर टैट की प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते थे, जिसको हम कानूनी लैंग्वेज में जो है लेक्स टैलियनस कहेंगे, कि आई फॉर एन आई। अगर आपने किसी का फॉर एग्जांपल बाजू तोड़ दिया तो बदले में आपका बाजू तोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने को फाइन पे कर दिया या आपने उसको जो है कॉम्पनसेट कर दिया और आपकी जान छूट गई। आपने जो किया है आपके साथ वैसा ही होगा। इस प्रिंसिपल पर कोड ऑफ हम्मुराबी बेस करता था। फिर जिस तरीके से हमारी सोसाइटीज़ एडवांस हुई और उसकी बेसिस पे फिर जो है हमने समझा कि जो जुर्म है वो बुरा है, जो करने वाला शख्स है उसके मसाइल को हमने अंडरस्टैंड किया। फिर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज आई जिसकी बेसिस पे जो है पनिशमेंट्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो चेंज हुए। अच्छा, कोड ऑफ हम्मुराबी ने भी जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोविजंस दी वो क्राइम पर थी, प्रॉपर्टी पर थी, मैरिज पर थी, ट्रेड पर थी, स्लेवरी पर थी। आज तो हम देखते हैं ना कि हर सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म का लॉ है। स्लेवरी के लिए डिफरेंट लॉज होंगे, ट्रेड के लिए डिफरेंट लॉज होंगे, मैरिज के लिए डिफरेंट लॉज होंगे, प्रॉपर्टी पर डिफरेंट कानून होंगे, क्राइम का कोड जो होगा, लॉ होगा, वो डिफरेंट होगा। लेकिन कोड ऑफ हम्मुराबी में ये 282 सेक्शंस जो है, 282 सेक्शंस जो है, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को, एस्पेक्ट्स को कवर करते थे। इसके आने की वजह से एक लीगल सर्टेनिटी क्रिएट हुई और सोशल ऑर्डर क्रिएट हुआ। उसके बाद अच्छा, वो तमाम लोग जो इंट्रोडक्शन टू लॉ को कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप हमारी इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये एक कंप्लीट और कंप्रिहेंसिव कोर्स है जो पार्ट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर करवा देता है। इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पर ले सकते हैं। देन हमारा एंशिएंट कोडिफाइड लीगल सिस्टम का जो एरा है 3000 BC से 500 BC तक, उसमें हम इजिप्शियन और चाइनीज लॉ, जो एंशिएंट इजिप्शियन और चाइनीज लॉ था, उसके हवाले से पढ़ेंगे। तो मिस्र आप तमाम लोग जानते हैं कि पिरामिड्स के हवाले से, पिरामिड्स की वजह से मशहूर है।
تو اینشینٹ ایجپٹ میں ہم پڑھتے ہیں کہ قانون کیسے ڈیولپ ہوا، وہاں پر کس طریقے سے لا ایوالو ہوا، کس طریقے سے لیگل سسٹم جو ہے وہ بڑھا۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہاں مختلف قسم کے فیروز، جن کو فرعون کہتے ہیں، ان کی حکمرانی تھی اور ان کو ایک خدا کا مرتبہ دیا جاتا تھا۔ ان کا جو اس دنیا پر سٹیٹس تھا، ان کا جو ریلیجس سٹیٹس تھا، وہ ایک ڈیوائن کے طور پہ، خدا کے طور پہ جو ہے ان کو لوگ وہاں کے مانتے تھے۔ تو وہاں پر ایک کسی قسم کا ریٹن کوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ ویسے تو ہم یہاں پر جو ہے کوڈیفائڈ لا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کوڈیفائڈ لا کہتے ہیں جو کسی جگہ پر، کسی پتھر پر، کسی کتاب پر، کسی ڈاکیومنٹ پر لکھا ہوا ہو، ڈیفائنڈ ہو اور کلیئر ہو۔ تو یہاں پر کسی قسم کا سنگل لیگل کوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ جو فیروز تھے، ان کی طرف سے پاس کیے گئے جو ڈیسیژنز تھے، ان کی طرف سے پاس کی گئی جو ڈکریز تھی، جس میں دو پارٹیز کے درمیان جو ڈسپیوٹ سالو ہوا تھا، وہ جو ڈکریز، وہ جو ڈاکیومنٹس تھے جو یہ مختلف قسم کے جو ہے پتھروں پر یا مختلف قسم کے اور سبسٹینسز پر لکھے ہوتے تھے، تو ان کو ایک ایسی اتھارٹی کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا جو قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو کسی قسم کا سنگل لیگل کوڈ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ماریں گے تو سزا کیا ہوگی، لیکن جب کسی کو مارا گیا اور سزا سنائی گئی تو وہ جو ڈیسیژن تھا، اس ڈیسیژن کو جو ہے وہ ایک قانون کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد ایجپٹ میں جو ہے وہ کنسیپٹ آف مات تھا۔ مات کا مطلب یہ ہے کہ ٹروتھ، جسٹس اور بیلنس، یہ ان لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، یا یہ جو لوگ تھے وہ مات کے کنسیپٹ کو فالو کرتے تھے۔ اور مات کا کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے سچ بولنا ہے، انصاف ہونا چاہیے اور بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز کے جو ہے وہ اندر۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ سنگل کوڈ اگر نہیں تھا، یعنی کہ کوئی ایک ڈیفائنڈ لا موجود نہیں تھا، تو ایجپٹ کے اندر ججز نہیں تھے۔ وہاں پر ججز بھی تھے، وہاں پر عدالتیں بھی تھیں، وہاں پر ایویڈنس بھی ریکارڈ ہوتا تھا، اور کسی کو اگر سزا دینی ہے یا آپ کسی سے اپنا رائٹ کلیم کرتے ہیں تو وہاں وٹنس بھی ریکوائر کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو قوانین تھے، یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، کانٹریکٹ سے ریلیٹڈ، انہیریٹنس سے ریلیٹڈ، چوری سے ریلیٹڈ اور شادی سے ریلیٹڈ جو ہے لاز کو ڈیل کرتے تھے، اور اس کا ایم کیا تھا کہ ریسٹور کی جائے ہارمونی، اور ہارش پنشمنٹ کے پرنسپل پر یہ بیس نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اینشنٹ ایجپٹ کے اندر قانون پر جو ہے وہ کام ہوا، اور اس طریقہ کار سے لا جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر ایوالو ہوا۔ اگر ہم بات کریں چائنا کی، تو چائنا میں دو پرنسپلز تھے۔ ایک جو ہے وہ کنفیوشنزم کا پرنسپل تھا جو کہ مورالٹی پہ بیس کرتا تھا، اور ایک لیگلزم کا پرنسپل تھا، سخت قوانین کا پرنسپل۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے دور میں یہ جو ہماری سوسائٹیز تھی، اب سوسائٹیز یہاں پر ٹرائبل نہیں تھی، یہاں ہم مختلف قسم کی سیولائزیشن کے طور پہ جو ہے وہ رہ رہے تھے۔ تو کنفیوشنزم کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی شخص نے، ہر شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جواب دہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس نے اپنے چھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا، اس کے علاوہ اس نے فیئر رہنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ کنفیوشنزم کا پرنسپل تھا جو ہر انسان کے اندر خود سے پایا جاتا تھا، اور وہ خود کو خود کا ہی اکاؤنٹیبل سمجھتا تھا۔ اس کے بعد لیگلزم کا پرنسپل وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو، اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی غلطی کی ہے، کسی قسم کا کوئی کرائم کیا ہے، کسی کا رائٹ انفرنج کیا ہے، تو پھر قوانین سٹرکٹ تھے، آپ کو پنشمنٹ سٹرکٹ دی جاتی تھی۔ جرم کو برا نہیں دیکھا جاتا تھا، جو جرم کر رہا تھا پھر اس کو سخت سزا دی جاتی تھی تاکہ وہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی جرم نہ کرے۔ تو کنفیوشنزم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروموٹ کرتا تھا کس چیز کو؟ ایتھیکل بیہیویئر اینڈ ہارمونی کو ود ان سوسائٹی۔ اور لیگلزم کا کنسیپٹ جو اینشینٹ چائنا میں تھا، وہ کس چیز کے اوپر فوکس تھا؟ وہ پنشمنٹس کے اوپر فوکس تھا۔ اور یہ دونوں سسٹمز جو ہے وہ مل کے انہوں نے جو ہے وہ قانونی ڈیولپمنٹ اس خطے کے اندر کی۔ اس کے علاوہ جو اینشینٹ چائنا تھا، وہاں پر مختلف قسم کی لیگل ہینڈ بکس کے اوپر کام کیا گیا، مختلف قسم کے آفیشلز کو جو ہے وہ ٹرین کیا گیا اس قانونی پروسیس کے لیے۔ تو اس طریقہ کار سے اینشینٹ چائنا میں لا جو ہے وہ ایوالو ہوا، اس کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اچھا، اب ہمارا یہ جو ایرا ہے 3000 قبل از مسیح سے لے کے 5000 قبل از مسیح تک، اس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم کلاسیکل لیگل سسٹم کی طرف جاتے ہیں جو 500 قبل از مسیح سے لے کے 500 بعد از مسیح تک رہتا ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے سے لے کر ان کے اس دنیا میں آنے کے 500 سال بعد تک، یہ 1000 سال کا ایرا بنتا ہے۔ اور اس 1000 سال میں
اس 1000 سال میں مختلف قسم کی فیلڈز میں بہت سا کام ہوا اور بہت سی ایڈوانسمنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو کلاسیکل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نام دیا ہے کلاسیکل لیگل سسٹمز۔ تو کلاسیکل لیگل سسٹم میں سب سے پہلے ہمارے پاس گریک لا آتا ہے۔ یونان کا ایک مشہور شہر ایتھنز 500 BC میں یہاں ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں اور ان کے ووٹ کے بعد قوانین پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جوری کا سسٹم انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ لٹیگنٹس کا کنسیپٹ یہاں پر نہیں تھا۔ جو پرسن ایگریوڈ ہے، یعنی کہ جس کا رائٹ انفرنج ہوا ہے، وہ آتا تھا، دونوں پارٹیز، دونوں، فار ایگزامپل ایک پرسن کا کلیم ہے دوسرے پرسن کے اوپر کہ اس شخص نے میرا رائٹ انفرنج کیا ہے، اس نے میری حق تلفی کی ہے، تو دونوں آمنے سامنے آتے تھے۔ عام لوگوں کی جوری بیٹھتی تھی۔ جوری کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے سلیکٹیو پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے دونوں لوگوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں، اور جو میجورٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تو جوری کا کنسیپٹ یہ ہے۔ تو اس وقت جو جوری تھی وہ عام لوگوں پر مشتمل تھی، عام لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے کنفلکٹ اپنا لے کے، ان کو سنتے تھے اور ڈیسیژن لیتے تھے۔ تو ایک ڈیموکریسی کا پرنسپل یہاں پر پریویل ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں جو ہے سب سے بڑی بات کہ ان کا جو ہے فوکس جسٹس کے اوپر سب سے پہلے آیا، کیونکہ اوریجنلی سٹارٹنگ میں جو ہم نے سوسائٹیز دیکھی وہاں تو قانون کا کنسیپٹ نہیں تھا، پھر قانون کا کنسیپٹ آیا اور ایک فکس سٹرکٹ قانون آ گیا۔ اس کے پیچھے کا ریشنل نہیں دیکھا گیا کہ یہ قانون اگر اس طرح سے کہتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ قانون آ گیا۔ تو اس قانون کے پیچھے کے منطق کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کی ریزنز کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو ایتھنز کے اندر پہلی بار جو ہے جسٹس کے اوپر فوکس کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے کریٹکس جیسا کہ سقراط، پلاٹو، ایرسٹوٹل اسی یونان میں پیدا ہوئے، اسی ایتھنز کے شہر میں آئے، اور پہلی بار دنیا کی تاریخ میں جو ہے کرٹیسزم کا کنسیپٹ جو ہے اسی کلاسیکل پیریڈ میں انٹروڈیوس ہوا، اور مختلف قسم کے جو قوانین پاس ہوتے تھے ان پر کرٹیسزم کیا جاتا تھا، اور کرٹیسزم اس طرح سے کہ اس کو بہتر کیے جانے کے حوالے سے کرٹیسزم کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ جو گریک آئیڈیا تھا، اس گریک آئیڈیا نے شیپ کیا مختلف قسم کے ماڈرن لیگل اور پولیٹیکل سسٹمز کو۔ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے کلاسیکل پیریڈ اس کو کہا گیا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پیریڈ جو ہے وہ گریک کا، یونان کا اور ایتھنز کا جو ہے پیریڈ تھا، جو 500 BC میں تھا۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ رومن امپائر، کلاسیکل لیگل سسٹمز کا جو یہ 1000 سال کا دور ہے، اس میں جو ہے روم میں کیا ہوا، 753 BC یعنی کہ 753 قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 753 سال پہلے سے لے کے ان کے اس دنیا میں آنے کے 476 سال بعد تک روم میں کیا ہوا۔ تو روم نے سب سے پہلے جو ہے وہ 12 ٹیبلز دیے۔ ہوتا کیا تھا، جس طریقے سے ہم نے کوڈیفائڈ لا کی بات کی، تو ڈیفرنٹ قسم کے جو کوڈیفائڈ لاز تھے وہ بہت کم ہوتا تھا کہ پبلکلی اویلیبل ہو، لوگ ان کو دیکھ سکیں۔ تو روم میں کیا ہوا کہ 12 ٹیبل کا کنسیپٹ آیا۔ جو پلیبینز تھے، پلیبینز کہتے تھے وہاں عام لوگوں کو، پلیبینز کے لیے انہوں نے پبلکلی اویلیبل کیا 12 ٹیبلز کو، اور ان 12 ٹیبلز پر مختلف قسم کے لاز ایگزسٹ کرتے تھے، لکھے ہوئے تھے، اور یہ ڈسپلے کیے گئے تاکہ تمام سٹیزنز جو ہے، عام شہری جو ہے، ان کو دیکھ سکیں۔ اور یہ لاز فیملی، پراپرٹی، ڈیٹ اور مختلف قسم کے ڈومینز کو کور کرتے تھے جو اس وقت کے معاشرے کی نیڈ تھی۔ تو 450 BC میں یہ 12 ٹیبلز کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ روم میں پیش آیا۔ اس کے بعد جسٹینین کوڈ، اچھا جسٹینین کوڈ 529 AD میں آتا ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب روم 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کا جو بیزنٹائن امپائر ہے اس کا جو ایمپرر تھا جسٹینین، یہ اس کے نام پر ہے، اور یہ مختلف قسم کے رومن لاز کو، لیگل رائٹنگز کو، اور جو نئے قوانین بنتے ہیں ان کا ایک کلیکشن تھی، اور ان کو ایک ریٹن فارم میں پریزرو کرنے کی ایفرٹ تھی، اور یہ یورپین لیگل سسٹم کی فاؤنڈیشن جا کے بنتا ہے یہ جسٹینین کوڈ۔ تو روم کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو روم کا سب سے پہلے پیریڈ یاد رکھنا، اور اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس کو یاد رکھنا آپ تمام لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد چوتھا امپورٹنٹ لیگل سسٹم یا چوتھا امپورٹنٹ ایرا ہمارے پاس آتا ہے ریلیجس لیگل سسٹمز کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا نزول ہوتا ہے اور وحی کا نزول ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں سے اسلامک لا کی بنیاد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کو قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں
ریلیجس لا دیا جاتا ہے اور اسلامک لا دیا جاتا ہے. یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے 7th سینچری میں, اور ہمارے پاس جو ہے شریعہ لا کی صورت میں جو اسلامک لا آتا ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں آتا ہے, اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اجماع, کنسنسس اور قیاس کی جو ہے وہ صورت میں. یہ ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے تمام کی تمام قسم کی جو عبادات ہیں, جو فیملی ہے, ٹریڈ ہے, جسٹس ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ہمیں شریعہ لا پرووائڈ کرتا ہے. اسلام کی طرف سے جو ہمیں کوڈ آف لائف پرووائڈ کیا گیا قرآن پاک کی صورت میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احادیث دی, وہ ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کرتی ہیں. اور ہم اس وقت جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے. کوئی بھی ایسا لا نہیں ہے جو قرآن پاک سے ان کنفلکٹ ہو, اور اگر یا ایٹ لیسٹ اس طرح سے ہو کہ جو ان پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ بنایا گیا ہو. تو ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس طریقہ کار سے شیپ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک کمپلیٹ لیگل سسٹم تھا, اور یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف تھا جو ہمیں ایک جو ہے ریلیجس لیگل سسٹم میں اسلامک لا کی صورت میں, شریعہ لا کی صورت میں دیا گیا. تو 610 AD سے آنورڈ جو ہے ریلیجس لا کا کنسیپٹ آیا کہ ایک ایسا لا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ڈائریکٹلی دیا گیا ہو, ایک کوڈ آف لائف دیا گیا ہو, وہ جو ہے 610 AD سے آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ریلیجس لا میں جو کرسچن لا ہے اس کو بھی آپ نے ایک نظر دیکھ لینا. یہ 12th سینچری آنورڈ جو ہے ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوا ہے, اور یہ گھومتا ہے چرچ, کیتھولک چرچ کے جو ہے وہ ارد گرد. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میرج سے ریلیٹڈ, ریچول سے ریلیٹڈ اور چرچ ڈسپلن سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ قوانین دیے جاتے ہیں. اور یہ یورپین لیگل سسٹم میں, ماڈرن یورپین لیگل سسٹم کو اس نے بہت انفلوئنس کیا. اور اس میں سب سے مین چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو بادشاہ کا قانون تھا یہ اس سے بھی سپریم تھا اور اس سے بھی پاورفل تھا. جو چرچ کا, کیتھولک چرچ کا قانون تھا جس کو ہم کینن لا کہیں گے, تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے, اور یہ ریلیجس لا کی کیٹیگری میں ہمارے پاس آئے گا. اس کے بعد ہم اپنے 5ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارا 5واں پوائنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف ماڈرن لیگل ٹریڈیشنز, جو سٹارٹ ہوتا ہے 1500 AD سے اور یہ چلتا ہے موجودہ دور تک. اس میں ہم 2 لیگل سسٹمز کو کور کرنے والے ہیں. ایک ہمارا کامن لیگل سسٹم ہے اور ایک ہمارا سول لیگل سسٹم ہے. کامن لا اور سول لا جس کو ہم کہتے ہیں. تو کامن لا کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں. اچھا, اس کو میں آپ تمام لوگوں کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں. یہ سٹارٹ ہوتا ہے انگلینڈ میں. اچھا, یہ ایک پرنسپل پر بیس کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹے ڈیسائسس. یعنی کہ اگر ایک میٹر کسی بھی عدالت کے سامنے آیا ہے, ان فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے موجودہ قانون کو اپلائی کیا ہے, اور اپلائی کرنے کے بعد اس قانون کی انٹرپریٹیشن کر کے, تشریح کر کے, اس قانون کے منطق کو سمجھتے ہوئے اس موجودہ سچویشن پر اپلائی کر کے ایک ڈیسیژن دیا ہے. اب فیوچر میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ عدالت کے سامنے آئے گا تو وہ جو قانون اپلائی کر کے انہوں نے ایک ڈیسیژن دیا تھا وہ ایک قانون کی حیثیت رکھے گا, اس کو دوبارہ سے وہ انڈر کنسیڈریشن لائیں گے. اس پرنسپل کو کہتے ہیں پرنسپل آف اسٹے ڈیسائسس, جس میں آپ پریویسلی ڈیسائیڈڈ کیسز سے گائیڈ لائنز لیتے ہیں. یہ ہے جی ہمارا کامن لا. سمپل آپ نے اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ججز نے کیا کرنا ہے. یہ اسپیسیفکلی کہاں کہاں پر ہے, یہ US میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, کینیڈا میں ہے اور آسٹریلیا میں ہے, یا ان تمام ممالک میں جن کو برطانیہ نے اپنی کالونی بنا کے رکھا ہے اور وہ اس لیگل سسٹم سے انفلوئنسڈ ہیں. تو ہم نے سمجھ لیا کہ جب بھی عدالت کے سامنے ایک معاملہ آئے گا, اس معاملے کو قانون اپلائی کرنے کے بعد, اس قانون کے منطق کو سمجھنے کے بعد, کیس کے فیکٹس کو دیکھنے کے بعد عدالت ایک ڈیسیژن دے گی. اور فیوچر میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ایسا معاملہ آئے گا تو ججز جو ہے وہ پریویسلی ڈیسائیڈڈ کیس کو اس پہ اپلائی کر کے ایک ڈیسیژن دے سکیں گے. یہ ہمارا کامن لا ہوگا. اچھا, ہمارا جو کامن لا ہوگا اس میں ہمارا جو ٹرائل کنڈکٹ ہوگا وہ ایڈورسیریل جسٹس سسٹم میں ہوگا. ایڈورسیریل جسٹس سسٹم میں ججز جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے وہ میٹر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جو قانون اس پہ اپلائی ہوگا اس کے منطق کو سمجھتے ہیں, اس پروویژن کی جو لاجک ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کامن لا میں سب سے پہلا یہ پرنسپل اسٹے ڈیسائسس کا, اور اس کے بعد آپ نے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس پر جب بھی ٹرائل کنڈکٹ ہوں گے کامن لا کے اندر, کامن لیگل سسٹم کے اندر, تو آپ کا جو ٹرائل ہوگا وہ ایڈورسیریل جسٹس سسٹم کا ٹرائل ہوگا. اس میں جو جج ہوگا وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا. اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سول لا کو. اب سول لا کامن لا کی ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوگا.
कॉमन लॉ में ये होता था कि जज दोनों पार्टीज़ को सुनता था, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद वो प्रोविज़न ऑफ लॉ को अप्लाई करता था, उसमें रैशनल उसका देखता था और फिर फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करता था और केस को डिसाइड कर देता था। फ्यूचर में अगर कोई मैटर आता था तो फिर प्रीवियस केस से रेफरेंस भी लेता था। कॉमन लॉ के बाद जब सिविल लॉ की तरफ हम आएंगे तो सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। जज ने दोनों पार्टीज को सुनना है, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद उसने कानून देखना है और कानून को एज इट इज अप्लाई कर देना है। उसने ना तो प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस से रेफरेंस लेना है, ना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है उस मैटर को, उस फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ना ही अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर आपके सामने आया है और कानून उस मैटर के हवाले से साइलेंट है या वो प्रोविजन उस मैटर के हवाले से साइलेंट है, तो उसने वो प्रोविजन एज इट इज अप्लाई कर देनी है और अपना डिसीजन दे देना है। अब जो ट्रायल्स कंडक्ट होंगे सिविल लॉ के अंदर वो इंक्विजिटोरियल नेचर के होंगे, उसमें जज जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये हमारे 5 डोमेन्स थी जिसमें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम और लॉज को अंडरस्टैंड किया कि कानून किस तरीका कार से इवॉल्व हुआ, किस तरीका कार से डेवलप हुआ, अपनी मौजूदा शक्ल में, मौजूदा स्टेट में वो कैसे पहुंचा, तारीख ने क्या इसमें किरदार अदा किया, ये तमाम चीज़ें हमने अंडरस्टैंड किया। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू लॉ की इस किताब पर रिलाई करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें बेटा, अगर आपने किसी बुक पे रिलाई करना है तो ट्रस्ट मी, आप मार्केट में जाके एक बार द लीगल कंपेनियन फॉर इंट्रोडक्शन टू लॉ को ज़रूर देखें, या हमारे इस यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में चले जाएँ और इस किताब के फीचर्स को अंडरस्टैंड करें। हमने 2 से 3 साल की मेहनत के बाद आप तमाम लोगों के लिए किताब मुतारफ़ करवाई है। मार्केट में जाके आप देखें, ऐसी किताबें एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिखारी को भी नहीं पता कि उस किताब में क्या लिखा है। तो हम आपके लिए जेन्युइन एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हुए अच्छी रिसोर्स सेलेक्ट करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।